السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر ہے. خدمت ہے 4 اگست 2024 اور پروگرام دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل ڈائریز. پروگرام دیکھ رہے ہیں میس ویوز آپ. اور بڑا ایک گیلپ نے سروے کیا, بڑا مزدار ہے کہ وزیر اعظم کا نام کا کتنے لوگوں کو پتہ ہے. آپ پاپولرٹی یہ دیکھ لیں اور یہاں سے اندازہ لگا لیں آپ کو اندازہ کیا ہوگا. جنرل قمر جاوید باجوہ کے جو بھائی ہیں ان کی جعلی ڈگری ہے اور اظہار وجوہ کا شوکاز نوٹس جاری کر دیا. اتنی عام خبر نہیں ہے لیکن جنرل باجوہ کا جب نام آ جائے تو یہ خبر اہم بن جاتی ہے. اور جو سینٹ میں کا اجلاس بلا لیا صدر پاکستان نے, قومی اسمبلی کی کامہ کمیٹی سے جو بل پاس ہوا ہے وہ غالباً پیش کیا جائے گا سینٹ کے اندر, اور وہ پارلیمنٹ کا اختیار نہیں, میں تفصیل سے بتا چکا ہوں, میں اس پہ بھی ذکر کروں گا آپ کے ساتھ. 9 مئی کا جو سب سے پہلا واقعہ ہے جوڈیشل کمیشن بنانے کا, جو 29 جون کو آپ کو پتہ ہے پشاور حکومت کی کابینہ نے منظوری کی تھی 27 جون کو, اور معاملہ 29 جولائی کو پشاور ہائی کورٹ کو چیف جسٹس کو جوڈیشل کمیشن کے لیے جج کا ایک نام مان لیا تھا. وہ لکھا ہے, آپ پشاور ہائی کورٹ کے جج کا کو نام دیتے ہیں یا وہ انکار کرتے ہیں تو ان پشاور حکومت کے پی کی حکومت کے پاس پھر یہ ہوگا کہ وہ چاہے ریٹائرڈ جج کا نام لے لے. تو یہ انہوں نے اپنے طور پر بھیجا ہے, یہ اختیار ہے. یعنی یہ یاد رکھیے گا, جوڈیشل کمیشن بنانے کا اختیار جو ہے وہ وفاقی یا صوبائی حکومت کو ہے. میں نے وفاقی حکومت کو گندم کے اسکینڈل کے اوپر بڑا تفصیلی جوڈیشل کمیشن کے لیے خط لکھا ہوا ہے. ارشد شریف کے لیے موت کی وجوہات کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے جاننے کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا خط بہت پرانا لکھا ہے, لیکن کچھ نہیں کیا. الٹیمیٹلی تو عدالتوں پہ بات جانی ہے اور عدالتیں ہی سارے معاملے کو دیکھیں گی کیا ہونا ہے کیسے ہونا ہے. بہرحال اب یہ دیکھنا ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن پشاور ہائی کورٹ کو نامینیٹ کرتی ہیں, جج کر سکتی ہیں اور جون سا مرضی جج نامینیٹ کر دیں, یہ ان کا اختیار ہے. پھر اس کے ٹی او آر جو ہے بہرحال وہ صوبائی حکومت دے گی, اس میں پھر شہادتیں ہونی ہیں, باقی چیز دیکھنی ہے, اور فائنل فیصلہ جو ہے یا ریکمنڈیشن جو ہے وہ کریں گے. انڈیا کے اندر ہے کہ اس طرح کے جو کمیشن بنتے ہیں, کمیشن آف انکوائری, پاکستان میں کمیشن آف انکوائری ایکٹ ہے اور پاکستان انڈیا کے اندر ہے, تو وہ پارلیمان میں جب کمیشن بنتا ہے تو وہ پارلیمان میں. اچھا, دوسری جو بات ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ملازمت کے دوران جو ہے نا پی آئی میں جعلی ڈگری جمع کرائی, ان کو شوکاز نوٹس اظہار وجوہ کا نوٹس جاری ہو گیا ہے کہ انہوں نے جعلی ڈگری جمع کرائی ہے. پاکستان اب یہ پتہ نہیں, اب یہ وہاں ان کے پاس پی آئی کے برطانوی شہر برمنگم میں ڈپٹی سیشن مینیجر تعینات تھے. برمنگم میں اور باتیں بڑی ہوتی ہیں, کوئی جائیداد کی باتیں ہوتی ہیں, لوگ بتاتے ہیں کہ بہت سی جائیدادیں ہیں برمنگم میں, اور وہ بہرحال جب تک میرے پاس تفصیل نہ ہو میں کیا, لیکن وہاں کے لوگ بہت ذکر کرتے ہیں. اب سمجھ میں آ رہی تھی کہ برمنگم ہی کا کیوں ذکر ہوتا تھا. ایڈمنسٹریشن اینڈ ڈسپلن ڈویژن کی جانب سے شوکاز نوٹس یہ جاری کیا گیا ہے, اور یہ پاکستان 24 نے یہ خبر دی ہے, تو میری خبر نہیں ہے یہ, میں صرف بتا دوں یہ خبر جنہوں نے دی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور سینٹ میں جو بل پیش کیا جانا ہے وہ بل ہے کیا, سیکشن 104 میں ترمیم. اور میں نے آپ کے سامنے بڑے ٹی وی چینلز پہ میں نے ذکر کیا کہ یہ پروسیجرل لا ہے, یعنی پروسیجر کیسا ہوگا. آئین کہتا ہے کہ مخصوص نشستیں آپ کی سیٹوں کے مطابق ملنی ہیں, 51 آرٹیکل بھی اور 106 آرٹیکل بھی, بڑا کلیئر ہے. اس کا پروسیجر کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کتنی دیر میں ہوگا, یہ نہیں ہے کہ آپ پروسیجر سے اس سیٹوں کو, یہ اختیار آپ کو نہیں دیا گیا. میری بات کو سمجھیے گا, وہ سیٹیں ملنی ہیں. اب اس میں جناب آپ نے فلاں دن لسٹ جمع نہیں کرائی, اگر فلاں دن آپ نے لسٹ نہیں جمع کرائی, یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے کہ آپ انہیں سیٹیں نہ دیں اور سیٹیں کسی اور کو دے دیں. میری بات سمجھ رہے ہیں بات کو, یہ نہیں آپ کر سکتے کیونکہ ڈائریکٹری پروویژن ہے, مینڈیٹری پروویژن نہیں ہے. یا تو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوتا کہ سیٹیں پھر ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں کسی کو, سمجھ رہے بات کو نہیں, تو وہ تو ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا, وہ تو ایسی بات ہی کوئی نہیں. تو پروسیجرل لا کے اندر اطلاق آپ ماضی سے بھی نہیں کر سکتے, یعنی آپ کے ماضی سے آپ اس طرح کریں گے, آپ سیٹیں نہیں دیں گے, جس نے لسٹیں نہیں جمع کرائی ہے اس کا آپ حق چھین لیں گے, یہ ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا. یہ اختیار پارلیمنٹ کا نہیں ہے.
یہاں پارلیمان اپنے اختیار سے تجاوز کرے گی. یہی بات میں کر رہا ہوں کہ یہاں پارلیمان اپنے اختیار سے تجاوز کر رہی ہے. چلیں وہ پاس کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, وہ لگے ہوئے ہیں. اس پارلیمان نے بے توقیری جتنی کی ہے, جتنی ترامیم کی ہیں, میجورٹی ان میں سے اکثر تو چیلنج ہو گئی ہے. ہمیں بڑا کہا جاتا ہے, پارلیمان کی بڑی تعریف کی جاتی کہ پارلیمان یہ کام کرے گی. یہ نہیں دیکھنا ہم نے کہ یہ ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہیں. کوشش ان کی کوئی بھی ہے, لیکن میں اعلان میں پہلے کر چکا ہوں کہ اس کو چیلنج کیا جائے گا اگر یہ ترمیم کریں گے. اور آگے چلتے ہیں آخری بات کی طرف. جو 2 ججز کا فیصلہ آیا ہے اس پہ 2 کوئریز تھی آپ لوگوں کی طرف سے, تو 2 کوئریز کا جواب بڑا ضروری دینا. سب سے پہلی کوئری تھی کہ کیا ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ میجورٹی ججز کا فیصلہ آنے سے پہلے مائنارٹی نے اپنا ویو دے دیا؟ نہیں جی, بالکل ایسا نہیں ہے. اور یہ فیصلہ 2 طرح سے, یعنی ایک تو 8 ممبر ججز کے فیصلے کو نلیفائی کرنے کی کوشش, وہ اختیار نہیں ہے ان کا, وہ مس کنڈکٹ کے ضمن میں یا توہین عدالت کے ضمن میں جو بھی شکل آپ کہیں وہ آ سکتا ہے. اور دوسرا اپنی وجوہات, انہوں نے اپنی وجوہات دینی تھی کہ یہ, اچھا اس کے لیے چلیں جو بھی وجوہات لکھی ہیں وہ وجوہات میں نہیں اتفاق کرتا, لیکن یہ جو انہوں نے کیا تو پہلے میجورٹی فیصلہ آنے, جب تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے اپنا فیصلہ جاری کر دیا اور اس کو نلیفائی کرنے کے لیے یعنی اس فیصلے میں غلطیاں بتانا شروع کر دی. آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے, 2 ججز کا, مائنورٹی ویوز کا یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اس فیصلے میں غلطیاں ڈھونڈیں, آپ کو اپنی وجوہات دینی ہے. اس فیصلے کے 2 حصے ہیں. تو جو پہلا حصہ ہے میں مس کنڈکٹ کے ضمن میں بھی سمجھتا ہوں, میں توہین عدالت کی کارروائی بھی سمجھتا ہوں کہ توہین عدالت کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے, مس کنڈکٹ بھی ہے. فیصلہ یہ ہے کہ اس پہ سپریم کورٹ ہماری کیا کرتی ہے, اور سپریم کورٹ بڑا اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے سارے معاملے پہ. آپ نے دیکھا کہ جسٹس مظاہر نقوی سخت کیا زیادتی ہوئی, ہم ریکارڈ پہ دیکھتے رہے, یا تو ہم نے نہ دیکھا, ہم نے ایک ایک چیز ساری دیکھ لی ہے. اب ہمارے ذہن میں تو خدشات موجود نہیں ہیں, ہمیں تو کلیئرٹی ہے. اور دوسری جو بات میں مختلف چینلز پہ بیٹھ کر میں نے بات سادہ لفظوں میں نے سمجھائی تھی, میں پھر دہراتا ہوں کہ یہ ماضی میں لے جاتا ہے فیصلہ. تحریک عدم اعتماد جو ہے آپ کو پتہ ہے 3 اپریل کو مسترد کی تھی ڈپٹی اسپیکر نے, اسپیکر کے اختیار استعمال کرتے ہوئے. سپریم کورٹ نے میٹر ٹیک اپ کیا اور 7 اپریل کو ماضی میں لے گئے. 9 اپریل کو کہاں لے گئے؟ ماضی, جو کہ 7 دنوں کے اندر اندر تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہونی ہوتی ہے. تو بھئی وہ تو فیصلہ 9 اپریل کو کر رہے ہیں یا 7 اپریل کو, 9 اپریل کو آپ کو لے گئے, تو یہ ماضی میں نہیں لے کر گئے. نہیں, بالکل ٹھیک کیا تھا فیصلہ. سپریم کورٹ کا فیصلہ یہاں بالکل ٹھیک ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے تھے, سپریم کورٹ یہ نہیں کر سکتی تھی, وہ ایک علیحدہ ہے کہ اسپیکر کا فیصلہ تھا, جو بھی فیصلہ تھا. لیکن یہاں تک یہ فیصلہ ہے ماضی میں بالکل ٹھیک تھا. اسی طرح موجودہ سپریم کورٹ بھی آپ کو ماضی میں لے گئی. جس دن نامینیشن پیپر داخل ہوئے, جس دن ڈیکلریشن دی, الیکشن کمیشن نے وہ نہ مانی اور آزاد ڈکلیئر کر دیا, یہ فیصلہ نلیفائی کر دیا. آپ کو اسی دن لے آئے. جب آپ کو اسی دن لے کے آئے, اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے, آپ نے الیکشن لڑا, جیت کے تو آپ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ. اور جو 41 جن کا کہہ رہے ہیں, 41 بھی تو انہی کے تھے نا. کن کے تھے؟ 41 بھی تو انہی کے تھے, پاکستان تحریک انصاف کے. 296 لوگوں کی لسٹ ہے. وہ میں نے رات بھی بیک گراؤنڈ پہ کہا تھا ٹی وی کو صبح چلانے کے لیے, میری ٹیم نے چلائی, میں دوبارہ دے دیتا ہوں آپ کو, وہ دوبارہ چلا دیں گے. یہ غالباً 13 جنوری کو یہ لسٹ دے دی تھی 296 لوگوں کی, صرف 39 لوگ نہیں 296. اور جو 41 باقی بچے ہیں وہ بھی انہی میں شامل تھے. پھر وہ فارم 45 اور 47 والے ہیں, وہ بھی انہی میں شامل ہیں. جی ٹھیک ہے جی, کلیئر ہوگی بات آپ کو. اور تو اس لیے یہ, اور پھر جج صاحب ایک ذکر کرتے ہیں جی آپ 80 کو سنا نہیں گیا. ابھی 80 کو سننے کی ضرورت نہیں ہے نا جی. بھئی پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں ہیں, 80 کا تو تعلق کوئی نہیں ہے اسے. اور چلیں 80 میں سے کوئی آیا آگے کہا کہ نہیں میں نے نہیں جانا, اس 80 نے سارے 80 کے 80 نے وہ فیصلے پہ عمل درآمد مان لیا. مائنارٹی ججمنٹ کے ججز کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ باقی ججز نے وہ فیصلہ, وہ باقی ممبران جتنے بھی ہیں صوبائی نیشنل اسمبلی کے, انہوں نے فیصلہ مان لیا. اب سننے نہ سننے کا کیا معاملہ رہ گیا ہے؟ پتہ نہیں کس بنیاد پہ یہ کہا سننے نہ سننے کی ایک عجیب سی بات کہہ دی انہوں نے. بھئی وہ تو عمل ہو گیا اور مان لیا انہوں نے. جب مان لیا عمل درآمد پھر ہو گیا.
کیا ہو گیا؟ عمل درآمد ہو گیا. تو 41 بھی پاکستان تحریک انصاف کے، جو فارم 45 47 کے اندر گئے ہیں، جب وہ اپنی جگہ واپس آئیں گے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کہلائیں گے. پروسیجرل لیپسز ہوں گے وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن اب دیکھیں اب ٹائم گزر گیا، سیٹیں اب ان کے پاس آ گئی. میں یہیں ایک نئی چیز دیتا ہوں. آج وہ جیت جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جیت جاتے ہیں. تو آزاد کے طور پر آئے ہیں، پھر کیا کریں گے آپ؟ لاؤ میں تو نہیں لکھا ہوا. وہی لاؤ اپلائی ہوگا کہ آپ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں. تفصیلی بات میں پھر کروں گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ پاکستان. ہاں آخر میں میں ٹویٹ جو میرا 27 جون 2022 کا میں نہیں لگا سکا، اب ٹیم نہیں لگا سکی، وہ آپ اب لگا دیں گے کہ تحریک جو میں نے اس وقت پریڈکشن کی تھی. پریڈکشن تو میں نے بہت سی کی تھی، لیکن اس وقت میں نے پریڈکشن جو کی تھی پیک تک عمران خان چھکا مارنے کے لیے تیار، اپوزیشن کیمپوں میں پریشانی تحریک عدمت پیش نہیں ہوئی. قومی اسمبلی ایجنڈے کا حصہ ہے، قومی اسمبلی تحلیل ہو سکتی، 28 سے پہلے اسمبلی تحلیل ہو سکتی تھی، وگرنہ تحریک عدمت میں سکم اسپیکر رولنگ کے ذریعے مسترد کر دیا اور اسمبلی تحلیل. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.